تاریخ اسلام میں آج ہم پڑھیں گے جنگ نہر یا جنگ مزار، اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایران کے بادشاہ کا کیا نام تھا؟ ارد شیر نے ہرمز کی مدد، آپ کو اس سے پہلے میں نے جنگ سلاسل پڑھایا تھا نا، اس میں ہرمز مارا گیا تھا۔ تو اب ایران کا جو بادشاہ ہے، اس نے ہرمز کی مدد کے لیے اپنے تجربہ کار جنرل کارن کو بھیجا۔ کارن کے پہنچنے سے قبل ہی ہرمز مارا جا چکا تھا اور اس کی فوج بھاگ رہی تھی۔ اب کارن جو تھا، اس کی فوج کو کارن نے جو بھاگتے ہوئے سپاہی تھے وہ بھی، اور اپنی فوج کو بھی اس نے مزار کے مقام پر جمع کیا۔ حضرت خالد بن ولید نے ایرانی فوج پر حملہ کر دیا۔ اس جنگ میں کارن اپنی 3000 فوج کے ساتھ مارا گیا۔ چونکہ یہ جنگ نہر کے قریب لڑی گئی تھی، اس وجہ سے اسے جنگ نہر بھی کہا جاتا ہے، اور جنگ مزار بھی اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ مزار کے مقام پر کارن نے اپنی فوج کو اکٹھا کیا تھا۔ ایران کے بادشاہ کو جب یہ اطلاع ملی کہ بھائی کارن بھی قتل ہو گیا، ہرمز بھی قتل ہو گیا، تو ایران کے اندر کہتے ہیں کہ کفرام مچ گیا کہ یہ کہاں سے ایک اتنی بڑی مصیبت آ گئی ہے۔ مسلمان تو اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ اب وہ ہماری فوج جو ہے، جو بھی فوج ہم بھیجتے ہیں تو وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ اس ایران کے سب سے مشہور یہ جو سالار تھے نا، سپہ سالار تھے، یہ ایک ہے اندر زگر اور دوسرا ہے بہمن جازویہ۔ اس کو جادویہ اور جازویہ دونوں طریقے سے پڑھتے ہیں۔ ان کو پھر بہت بڑا لشکر دے کر بھیجا کہ بھائی مسلمانوں کو ہر حال میں شکست دینی ہے۔ اس لشکر کو بھی اسلامی فوج نے بری طرح شکست دے دی۔ اندر زگرد میدان جنگ سے بھاگ گیا اور راستے میں اس کو کہتے ہیں بہت شدید پیاس لگی اور یہ مر گیا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں انبار کی فتح۔ مسلمان فوج، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہیرا جو ہے، یہ مسلمان بغیر جنگ کے ہی یہ انہوں نے کہا کہ ہم 90,000 درہم سالانہ جزیہ دیں گے، اور اس طرح ان سے صلح ہو گئی۔ تو ہیرا پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے ساتھ انبار کا علاقہ اس کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ انبار کے حاکم جو تھا، اس کا نام تھا شہرزاد۔ اس نے مسلمان فوج کا مقابلہ کیا مگر اسے بری طرح شکست ہوئی۔ پھر ایک معاہدہ ہوا اور انبار شہر کے لوگوں کو 3 دن میں شہر خالی کرنے کا انہوں نے کہا کہ ہمیں 3 دن دے دیں، ہم شہر خالی کرتے ہیں۔ 3 دن بعد مسلمان فاتحانہ شہر میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد مسلمان فوج عین التمر میں داخل ہوئی۔ وہاں کے حاکم مہران بن بہرام جو تھا، اس نے مسلمانوں کا مقابلہ کیا مگر اس کو بھی بری طرح شکست ہوئی۔ اس طرح انبار بھی، یہ عراق اور ایران کا علاقہ تھا، اس پر بھی مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی۔ آپ یہ سمجھے بہت بڑا علاقہ تھا اور اس کے مین شہر مسلمانوں نے قبضہ کر لیے۔ اس کے بعد آتا ہے دومت الجندل کی فتح۔ دومت الجندل یعنی عین التمر کی فتح کے بعد مسلمان کمانڈر یہ ایاز بن غنم اس جگہ موجود تھے، تو اس نے خالد بن ولید کو خط لکھا کہ یہاں دومت الجندل میں عیسائی، ایرانی اور دوسرے مشرکین جو ہیں نا، مسلمانوں کے مقابلے میں بہت بڑی فوج آ رہی ہے۔ تو خالد بن ولید ان کی مدد کے لیے اپنی فوج کو مارچ کا حکم دیا۔ فوج آگے گئی۔ دومت الجندل میں ایک سردار تھا عقیدر بن عبد الملک، وہ مسلمانوں کی فوج کو دیکھ کر یہ تو بھاگ گیا، اور دوسرا جو سردار تھا جودی بن ربی، اس نے مقابلہ کیا مگر مارا گیا۔ اس طرح دومت الجندل بھی مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ اب آگے آتے ہیں جنگ فراز۔ یہ جنگ فراز جو ہے، یہ فراز جو علاقہ تھا، یہ بہت بڑا علاقہ تھا اور بڑا مشہور علاقہ تھا، اور یہ جو تھا شام، عراق اور جزیرہ کی سرحد پر واقع تھا۔ یہاں یہ بہت اہم علاقہ تھا۔ یہاں ایرانی، عیسائی اور دوسرے مشرکین سارے کے سارے متحد ہو کر مسلمانوں کے مقابلے میں آ گئے۔ اچھا، مسلمان جو ہے دریائے فرات کی دوسری طرف تھے۔ اب عیسائیوں نے کیا کیا؟ ان کی فوج زیادہ تھی، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے اوپر آ کر حملہ کرتے ہیں۔ رومیوں اور ان سب نے جی دریا عبور کیا، دریائے فرات، اور مسلمانوں پر حملہ کر دیا، مگر مسلمانوں نے ان کو عبرتناک شکست دے دی۔
اور اس طرح کفار کی بڑی فوج تباہ ہو گئی اور آگے دریا تھا. کفار جو ہے جو بھی بھاگتے تھے مسلمان پیچھا کر کے ان کو قتل کرتے رہے اور اس طرح عیسائیوں ایرانیوں اور مشرقین کی ساری تقریباً فوج مسلمانوں نے کاٹ ڈالی. اس جنگ کے بعد حضرت خالد بن ولید مسنا بن حارث جو تھا یہ اس کے حوالے کر کے فوج کو حج کرنے مکہ آ گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ اب آپ شام کی طرف جائیں کیونکہ ایران کی طرف سے کافی علاقے فتح ہو گئے. تو شام کے علاقے سے خبریں آ رہی تھی کہ جو مسلمان فوج وہاں پہ ہے بڑی مشکل میں ہے, عیسائیوں کا بہت بڑا لشکر جو ہے اس کے مقابلے میں آ رہا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے خالد بن ولید کو شام کی طرف روانہ کیا. تو آج ہم نے یہ جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے, کل میں نے آپ کو بتایا تھا جنگ سلاسل, پھر جنگ نہر یا مزار, انبار کی فتح, دومت الجندل کی فتح, جنگ فراج, یہ اور اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی اور لڑائیاں ہوئیں اور ایران کا بہت بڑا علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ہی آ گیا. اس کے بعد نیکسٹ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ شام کی جو علاقے ہیں وہ مسلمان کیسے فتح کرتے ہیں اور کیسے وہاں پہ جنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی.